نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين وجد الحسن والحسين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام مہمان خصوصی وطن عزیز کی ایک معروف شخصیت بابا عرفان الحق صاحب دامت برکاتوں کو بلا لیا. محترم المقام پروفیسر محمد سلیم احمد چودھری صاحب نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، محترم پروفیسر شاہد بشیر صاحب ضلع صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ جیلم، محترم حافظ مظہر حسین نقشبندی صاحب صدر منہاج القرآن علماء کونسل ڈسٹرکٹ جیلم، محترم چودھری احمد رضا صاحب تحصیل صدر تحریک منہاج القرآن جیلم، علامہ فاروق الحسن صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل جیلم، محترم حاجی امانت علی بٹ صاحب جملہ فورمز کے قائدین، منہاج القرآن یوتھ لیگ، MSM، علماء کونسل، پاکستان عوامی تحریک اور بالخصوص منہاج القرآن ویمن لیگ کی قابل تکریم بہنیں، انتہائی عزتوں کے لائق معزز و محترم علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ کرام، قراء حضرات اور خواتین و حضرات، سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، الحمدللہ آج کا خوبصورت پروگرام جو معنون ہے مستقبل معاشرے کا قیام کے عنوان سے، یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جو سلسلہ پورے پاکستان میں اس وقت پھیلا ہوا ہے. منہاج القرآن کے ڈپارٹمنٹ نظامت دعوت کے زیر اہتمام اس وقت ملک کے 63 شہروں باقاعدہ نماز فجر کے بعد ہزاروں لوگ قرآن کی تعلیمات کے نور کے ساتھ اپنی فکر کو اور اپنے سینوں کو منور کر رہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی سرزمین جیلم پر 3 اپریل سے لے کر 7 اپریل تک انشاءاللہ یہ نشستیں جاری ہیں اور اس کے بعد بھی ابھی 2 نشستیں باقی. میں اس کے انعقاد پر بالخصوص پروفیسر محمد سلیم احمد چودھری صاحب، پروفیسر شاہد بشیر صاحب، چودھری احمد رضا صاحب، علامہ فاروق الحسن صاحب
بالخصوص حافظ مظہر حسین نقشبندی صاحب جو ان تمام نشستوں کا مرکز و محور ہے، ان تمام قائدین کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سارے قائدین کی طرف سے میں شکر گزار ہوں محترم بابا عرفان الحق صاحب کا۔ آج آپ نے اپنی موجودگی کے ساتھ اس پروگرام کو چار چاند لگائے۔ ہم آپ کی راہوں میں اپنی پلکیں بچھاتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں۔ یہ منظر پاکستان کی دھرتی پر نماز فجر کے بعد کسی دور میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ 2005 سے پہلے نظامت دعوت کا جو ہی آغاز ہوا تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ بیٹا رمضان میں نماز فجر کے بعد درود شروع کیے جائیں۔ کسی نے اٹھ کے عرض کیا کہ حضور اس ٹائم لوگ آ جائیں گے؟ تو آپ نے یہ تاریخی الفاظ ہے آپ نے فرمایا بیٹا آپ یہ مجھے بتا دیں کہ آپ لوگوں کو سنبھال لیں گے؟ اس مرد کلندر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ نے لاج رکھی اور بھرم رکھا ہے۔ آج پاکستان کی دھرتی رمضان مبارک میں قرآن کی تعلیمات کے نور کے ساتھ اگر فکر کو منور کر رہی ہے، اس میں میجر رول حضور شیخ الاسلام کے قائم کردہ اس ڈپارٹمنٹ نظامت دعوت کا ہے۔ بلا تاخیر آج کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ سونے والے بھائی کدھر ہے؟ اس کو سمپل کریں، بالکل سمپل کریں، فنکشن باقی سارے بند کر دیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مصطفی معاشرے کا قیام۔ آج خصوصی دعا کی جائے گی محترم حاجی امانت علی بٹ صاحب کے والدین اور ناصر محمود انصاری جو تحریکی ساتھی کالا گجرا کے، اور پھر اس میرج ہال کے جو مالک ہیں محمد عارف صاحب ان کی والدہ محترمہ کے لیے، اور دیگر جملہ مرحومین کے لیے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ موضوع ہے مصطفی معاشرے کا قیام۔ سارے احباب اس موضوع کو اپنی زبان سے ذرا ایک دفعہ بولیں، یاد ہو جائے گی بات، مصطفی معاشرے کا قیام۔ ساؤنڈ کو اور سادہ کریں، اس کے فنکشن باقی بند کریں اور ماسٹر کو کھول دیں۔ بات اپنی یہاں سے شروع کرنی ہے کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے معاشرے کی تعریف کی ہے کہ ایک اچھے معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ ان ساری تعریفات میں سے ایک جامع تعریف جو ہر ذہنی لیول کے شخص کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ یہ تعریف کی گئی کہ معاشرہ کہتے ہیں انسانوں کے ایسے گروہ کو جو اس اصول پر آپس میں رہائش پذیر ہوں کہ ان سب کی ضروریات اور مفادات آپس میں مشترک ہوں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ان کی برادری ایک ہو، ان کی زبان ایک ہو، ان کا وطن ایک ہو، یہ ضروری نہیں۔ یہ ان سب تعریفات میں سے ایک جامع تعریف لگی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس تعریف کی روشنی میں اگر محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل پوری تاریخ انسانیت کو آپ دیکھ لیں، آپ کو کوئی ایسا معاشرہ نظر نہیں آئے گا جو اس تعریف کا مصداق ہو۔ تاریخ انسانیت کو جب ہم پڑھتے ہیں طائرانہ نظر سے تو ویسے تو جزوی طور پر چھوٹے چھوٹے بڑے معاشرے نظر آتے ہیں،
مگر 9 قسم کے بڑے بڑے معاشرے، بڑی بڑی تہذیبیں جن کو اپنے مہذب ہونے پر بڑا ناز تھا، ان معاشروں میں ایک معاشرے کا نام ہے سومیری معاشرہ، ایک معاشرہ ہے ایرانی معاشرہ، ایک رومی معاشرہ، ایک یونانی معاشرہ، ایک ہندی معاشرہ، ایک ہتی معاشرہ، ایک بازنطینی معاشرہ اور ایک فونیکی معاشرہ۔ ان 9 بڑے بڑے معاشرے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل ہمیں پوری دنیا میں نظر آتے، ان کو بڑا ناز تھا اپنی تہذیب پر۔ اب یہ کتنے بڑے مہذب تھے، الگ الگ ان کو ڈسکس کرنا وقت کے دامن میں شاید اتنی گنجائش نہ ہو۔ میں ان کی کچھ ایسی چیزیں جو ان سب میں قدر مشترک تھی وہ میں بیان کر دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ معاشرے کتنے مہذب تھے۔ ان سب معاشروں میں ایک کامن چیز نظر آتی ہے، وہ یہ کہ یہ اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اور یہ بات صرف عالم عرب کی نہیں ہے، یہ برِ صغیر کی بھی ہے، برِ صغیر میں بھی یہ نظر آتا ہے۔ ان سارے معاشروں میں انسانی رشتوں کے تقدس کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ان سارے معاشروں میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ تھی شراب نوشی اور نشہ، بے حیائی، عورتوں کا عریاں رقص۔ اور عرب کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ننگے ہو کے کعبۃ اللہ کا بھی طواف کرتے تھے۔ پھر ان سارے معاشروں میں جو قدر مشترک کے طور پر چیز نظر آتی ہے، لا تعداد بیویاں، حتیٰ کہ والد کے مرنے کے بعد بیٹے ماؤں سے ہی نکاح کر لیتے، سوتیلی ماؤں سے۔ معاشی زندگی سود کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے عورتوں کو، بچوں کو یہ گروی رکھ دیتے تھے۔ پھر اگر ادھر نکل جائیں آپ یورپ کی طرف، براعظم میں ایشیا ہے، افریقہ ہے، یورپ کی بعد ریاستیں، ان میں یہودی بستے تھے۔ یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ مہذب ہیں اور فضیلت والے لوگ۔ ان معاشروں کا مطالعہ کریں تو یہ دولت کی ہوس اور انام میں لتھڑے ہوئے تھے۔ پھر آپ سپر طاقتیں جو ایران اور یورپ، ایران اور روم، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کا بہترین مشغلہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا۔ اب اتنی باتیں کافی ہیں، اس سے آپ رزلٹ نکال لیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ مصطفی معاشرے سے قبل معاشروں کی حالت کیا تھی۔ تو تہذیب، تمدن، اخلاق، یہ چیزیں ان معاشروں میں نظر ہی نہیں آتی۔ آمریت، شہنشاہیت، ظلم کے شکنجوں میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی، اور تصور انسان اور حقوق انسانیت کا تصور ہی نہیں تھا۔ جب یہ ساری چیز بندہ پڑھتا ہے آج 2023 میں ایز اے اسٹوڈنٹ، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو پڑھ کے کہ پھر میں معاشرہ کس کو کہوں۔ اگر معاشرے کے لیے معیار بنائیں ایک برادری کا، تو پھر ایک ہی برادری کو زندہ رہنے کا حق ہوگا، باقی ساری سولی پہ لٹکی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر معیار بنائیں زبان کا، تو ایک زبان کے علاوہ باقی ساری کاٹ کے پھینکنے کو دل کرے گا۔ اگر اس کا
آپ معیار بنا لیں وطن کا، ہر علاقے کا بندہ دوسرے سے برسرے بیکار نظر آئے، گٹھم گٹھا نظر آئے۔ اس تناظر میں جو تصور محسن انسانیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اگر اس کو پڑھے، اس تصور نے ان سارے معاشروں کے تصورات پہ ایک لکیر کھینچ دی۔ جو معاشرے کا تصور میرے آقا نے دیا، اس معاشرے میں نسل، وطن، برادری، اس کی بو تک نہیں آتی۔ آپ کی ایک ہی مجلس وہ اقوام متحدہ کا منظر پیش کرتی۔ ایک ہی مجلس کے اندر اگر مکہ کے مہاجر نظر آ رہے ہیں، اسی مجلس میں مدینہ کے انصار بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی ایک ہی مجلس میں اگر رؤسائے مکہ میں سے عثمان غنی نظر آ رہے ہیں، تو غریبوں کا ترجمان عبداللہ ذوالیدین بھی نظر آتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں اگر فارس سے آیا ہوا سلمان نظر آتا ہے، اسی مجلس میں حبشہ سے آیا ہوا بلال بھی نظر آتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں اگر ابو بکر و عمر وہ نظر آتے ہیں، اسی مجلس میں مولا علی بھی نظر آتے ہیں۔ گویا میرے آقا علیہ السلام نے جو معاشرے کا تصور دیا، اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے علاقے الگ، قبیلے الگ، برادریاں الگ، رنگ الگ، زبانیں الگ، مگر سب کا نظریہ ایک، فکر ایک، منزل ایک، مقصد ایک، اور اس مقصد کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تصور کائنات کے اندر مصطفی معاشرے کے علاوہ کسی معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ آگے جب بڑھتے ہیں، رفتہ رفتہ جب تدریجاً قرآن حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس کی زینت بنتا چلا گیا، تو قرآن نے اس تصور کو مزید نکھارا کہ معاشرہ کیسے بنتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، چاہے کوئی بنگلہ دیش کا ہے، چاہے کوئی بندہ انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے، پشاور کا ہے، کراچی کا ہے، پنجاب کا ہے، دبئی کا ہے، عرب کا ہے، شرق کا ہے، غرب کا ہے، ان سب کی حیت الگ ہے۔ مثلا آپ جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، آپ اللہ سب کو لے جائے، جب آپ مطاف میں ہوتے ہیں یا مزدلفہ میں ہیں یا عرفہ میں ہیں، دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ انڈونیشیا سے ہے، یہ فلپائن سے ہے، یہ بنگلہ دیش سے ہے، یہ پاکستان سے ہے، یہ حبشہ سے ہے، یہ افریقہ سے ہے۔ جسم کی حیت بتاتی ہے کہ ان کی زبانیں الگ ہیں، جغرافیائی حدود اربع مختلف ہیں، مگر جب مطاف میں طواف کرتے ہیں تو آواز آتی ہے لبیک اللہم لبیک، پھر محسوس ہوتا ہے کہ ہم سارے ایک ہی۔ یہ تصور اس مصطفی معاشرے کے علاوہ آپ کو کسی معاشرے میں نظر نہیں آئے گا۔ ان سب کو ایک لفظ کی لڑی میں پرویا، اور وہ ہے امت۔ بولے ذرا، سارے بولے امت۔ قرآن کبھی اس تصور کو اس لفظ سے بیان کرتا ہے امت، کبھی کہتا ہے قرن، کبھی کہتا ہے شعوب، کبھی کہتا ہے فئہ، کبھی کہتا ہے طائفہ، کبھی کہتا ہے معاشر، کبھی کہتا ہے مدینہ۔ گویا جو تصور مصطفی معاشرے میں ایک اچھے معاشرے کا میرے آقا نے دیا، اسی تصور سے انسانیت کی پیشانی پر عزت کا تاج رکھا گیا۔ اے میرے معزز آڈینس، یہ جو جتنے معاشروں کے میں نے نام لیے ہیں آپ کے سامنے، ان کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو انسانی تقدس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ انسانی رشتوں کی، جب انسانی رشتوں کی بات کرتے ہیں، اگلا جملہ کہنے سے قبل میں پروفیسر شاہد بشیر صاحب اور حافظ مظہر صاحب ان کو مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پیچھے کبھی مڑ کے دیکھیں، آپ
لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، اتنی تعداد میں. یعنی یہ منظر ہے جو پاکستان کی دھرتی پر منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے نظر آتا ہے. اس مردے کلندر کو سلام ہے، اس کو سلام ہے. اس نے ہم جیسے نکموں کا یہ کچی پکی روٹیوں سے تعلق کتابوں سے توڑ کے اللہ کے کلام قرآن حکیم کے ساتھ قائم کیا ہے. میں جو بات ترجیح کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفی معاشرے میں جو تصور آقا اسلام نے انسانی رشتوں کی تقدس کی مناسبت سے دیا ہے، یہ پہلے معاشروں میں نظر نہیں آتا. ماں بوڑھی ہوتی، لوگ منڈی میں جا کے بیچ آتے، باپ کو بیچ آتے. بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے بارے میں جو ابتدائی کلمات میں نے کہی ہیں، مگر جو تصور قرآن نے دیا اس پر میں صرف 2 مقام کوٹ کروں گا. ویسے تو قرآن کے آپ 7 مقامات پڑھیں. انسان کا پہلا رشتہ ماں اور باپ کا ہے، یہ پہلا رشتہ ہے. اس مناسبت سے 7 مقامات سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ تکویر، سورہ لقمان اور سورہ احقاف، ان 7 سورتوں کے اندر اس نے اپنی عبادت کا اعلان کیا. کس طرح؟ ان الفاظ کے ساتھ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا میرے محبوب، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ اعلان کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے. ان 7 کے 7 مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ متصل اور کوئی بات نہیں فرمائی. فرمایا میں نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. آج بھی آپ ہمارے آپ کے رشتہ دار اعزاء و اقارب جو اس کمیونٹی میں رہتے ہیں جس کو اب یورپ کہتے ہیں، مغرب کہتے ہیں، کینیڈا، امریکہ کہتے ہیں، ان معاشروں کے اندر اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں. والدین کو وہاں جا کے وہ جمع کرواتے ہیں، اولادیں سال سال بعد ملنے جاتی ہیں اور بس اوقات وہ بھی نہیں ہوتا. مگر ادھر جو تصور دیا ہے اولاد کے ذہن میں یہ ڈالا ہے کہ تمہاری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہاری اللہ کی رضا تمہارے والد کی رضا میں. یہ تصور کسی معاشرے میں نظر نہیں آتا. نظر آتا ہے تو مستقبل معاشرے میں نظر آتا ہے. پھر باقی جو رشتہ دار ہیں جس میں میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بھانجیاں بھانجے، پھر بہنیں ہیں، بھائی ہیں، چاچے مامے تائے پھوپھیاں خالائیں، یہ جتنے رشتے ہیں 9 مقامات پہ قرآن کے ان رشتوں کی مناسبت سے اللہ نے بات کی ہے. میں ان میں سے ایک بات آپ کو سناتا ہوں. سورہ بقرہ کو کبھی پڑھیں، اس کی آیت نمبر 177، اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی بات کی. یا تمہیں میں بتاؤں نیکی کیا ہے. پہلے تو اس تصور کو ریز کیا جو ہمارے ذہنوں میں پایا جاتا ہے. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ مغرب کو مشرق کی طرف کر لیں. پہلے اس تصور کو نکالا نا ذہن سے، پھر اگلا تصور دیا. فرمایا نیکی کے لیے سب سے پہلے ایمان ضروری ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، ان چیزوں پر ایمان لاؤ. ایمان لانے کے بعد فرمایا یہاں سے اب نیکی کا وجود تشکیل پانا شروع ہو جائے گا. کہاں سے؟ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. ایمان لانے کے بعد اپنا مال، اپنی جان اور جو توانائیاں اللہ نے تمہیں دی ہیں وہ ساری دکھی انسانیت کے دکھ دور کرنے پہ صرف کر دو. یہاں سے نیکی کا وجود تشکیل پانا شروع ہو جائے گا. اور مختلف طبقات کے نام لیے ہیں. ان طبقات میں سے سب سے پہلا نام ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کا لیا ہے. آپ بڑے سخت
سخی ہیں، بڑے سخی ہیں، مگر اوروں کے لیے آپ کی سخاوت کی ڈوریاں دوسرے شہر میں جا کے کھلتی ہیں، اور پاس پڑوس میں اپنا قریبی رشتہ دار، اپنا بھائی، اپنی بہن، بھتیجے، بھانجے، کزن، ددیال کی طرف سے رشتہ دار، ننیال کی طرف سے رشتہ دار، وہ روٹی کے لقمے کے لیے ترستے ہیں۔ رب آپ کی سخاوت کو کہاں رکھے گا؟ اس لیے جب نیکی کی بات آئی، پہلا حقدار جو طبقہ ہے اس کا نام ہے قریبی رشتہ دار۔ اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں حضور کی یہ حدیث سنا کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، فرمایا رشتہ داریاں توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس طرح اس پورے معاشرے کو، مصبی معاشرے کو اخوت اور محبت کی لڑی کے اندر پرو دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر جب ہم سابقہ معاشروں کو دیکھتے ہیں تو بے حیائی عروج پہ نظر آتی، اس کی مختلف شکلیں وہ پھر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، میں ٹائم کو بچاتے ہوئے بس اشارہ ہی کر رہا ہوں۔ جس معاشرے کو پھر حضور اسلام نے ترتیب دیا، اس کے خد و خال خود ترتیب دیے، مستوی معاشرہ، اس کو بے حیائی سے کیسے نکالا اور حیا کی وادی میں کیسے داخل کیا۔ کسی جگہ میرے آقا بے حیائی کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کسی جگہ حیا کو ایمان کا حصہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ صرف ایک سورہ نور کا بھی پڑھ لیں۔ صوفیہ لکھتے ہیں، صوفیہ، کیونکہ بابا عرفان الحق صاحب ان کا بھی تعلق اسی طبقے سے ہے نا، تو صوفیہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب گھر میں بچوں کی تربیت کا پروسیس شروع کریں تو بچوں کو دو صورتیں ترجمے کے ساتھ پڑھایا کریں، ایک سورہ یوسف اور دوسری سورۃ النور۔ ان دونوں کے رزلٹ ہیں، سورہ یوسف کا رزلٹ یہ ہے کہ قوم کی امانتوں میں خیانت نہیں کرنی، اور سورہ نور کا رزلٹ یہ ہے کردار اور لنگوٹے کی پاکیزگی۔ تو اس کو یہ دونوں صورتیں بچوں کو گھر میں ترجمے کے ساتھ پڑھائیں۔ آج کل ہمارا ویمن لیگ کا ایک شعبہ ہے ایگرز، آن لائن کلاسیں بھی ہو رہی ہیں بچوں کی، شام 7 سے 8 بجے تک۔ رات کلاس ہوئی تو میں بھی سائڈ پہ بیٹھ کے بچی کے ساتھ اپنی میری بیٹی میں سن رہا تھا۔ یقین جانیں اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری جس نہج پہ جا کے آپ کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، کمال ہے، سبحان اللہ۔ وہ اگر آپ جوائن کریں اس میں یہی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ خیر میں نے اشارہ کر دیا ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ سورہ نور کبھی پڑھیں تو سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں یوں فرمایا کل محبوب آپ فرمائے نا للمومنین، اپنی امت کے مومن مردوں سے، یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کی ابھی نہیں بات کی، پہلے مردوں کی۔ فرمائے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اور آگے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ عورت ہے یا مرد ہے، اس کے اندر سفلی جنسی جذبات ہوتے ہیں نا، عورت ہے یا مرد ہے، ان سفلی اور جنسی جذبات کی تسکین کے لیے مصطفی معاشرے میں ایک ہی رستہ بتایا گیا، اس کا نام ہے نکاح۔ بولے کیا نام ہے اس کا؟ نکاح۔ نکاح کے علاوہ کوئی رستہ کوئی شخص استعمال کرے گا، چاہے وہ یوٹیوب کا سہارا لے، چاہے وہ فیس بک کا سہارا لے، چاہے وہ گندی تحریرات پڑھے، گندے ڈائجسٹ پڑھے، گندے تصورات تخیلات سے حاصل لینے کی کوشش کرے، گندی مجالس۔ فرمایا اس نکاح کے علاوہ ان جذبات کی تسکین کا جو رستہ اپناؤ گے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ صرف وہ رستہ ہے جس سے ان جذبات کی تسکین لینی ہے، اس کا نام ہے نکاح۔ ایک سے نہیں ہوتی تسکین، ہوتی تو دوسری کر لیں، دوسری نہیں تو تیسری کر لیں۔
बिरादरी ही नाराज होगी ना, अल्लाह रसूल पर नाराज नहीं होगा। लेकिन रिश्ता सिर्फ निकाह है। ये बात करके फिर आगे फरमाया ज़ालिका अज़का लहुम, महबूबी ने फरमाए यही बात वो राज है, वो गुण है जिस राज से मुआशरे के रहने वाले अफराद को दिलों की तहारत मिलती है, पाकीज़गी मिलती है। उसके बाद आगे फरमाया कुल्लिल मोमिनात, अब यही बात मोमिन औरतों से भी फरमा दे। एक तरफ ये फरमाया और दूसरी तरफ हया के बारे में फरमाया अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। इस तरह मेरे आका इस्लाम ने कभी बेहयाई की मुसम्मत की, कभी हया की तारीफ करते हुए उसको ईमान का हिस्सा बना के जो सोसाइटी तरतीब दी, जो मुआशरा बनाया, उस मुआशरे का नाम था मुस्तफ़वी मुआशरा। समझ भी आ रही है बात की? कोई नहीं बोले, हाथ खड़ा करे जरा, सबको समझ आ रही? शुक्रिया। ये जो असल में ये जो वक्त है, ये वक्त ये सोने का होता है, तो मजबूरी है बयान करने वाले की जगाना भी सुनाना भी, इसलिए थोड़ी सी ज़हमत दी आपको हाथ खड़ा करने की। फिर हम जब साबका मुआशरों को देखते हैं तो नशा बिलखसूस शराब वो उरूज पे नजर आती है, और इस मुस्तफ़ी मुआशरे में तदरीजन ये हराम होता चला गया, और आखिर पे जाके इरशाद फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम। चार चीजें, एक शराब, जुआ, जादू टोने के सारे तरीके और बुत। फरमाया रिज सुन, ये रिज है, नापाक गुनाह के आमाल है, मिन आमल शैतान, क्योंकि ये शैतानी काम है। फिर पूरे मुआशरे को फरमाया फज्तनिबूहु, इससे बच जाओ। जो मुआशरा इस लानत से अपने आप को महफूज कर लेता है, लअल्लकुम तुफलिहून, उसी मुआशरे पर कामयाबी के दरवाजे खुल जाते हैं। जब ये ऐलान हुआ तो मदीना पाक में इस तरह मटके टूट गए, मुआशरा पाक हो गया शराब और नशे से, कि उस पाकी के बाद जो मुआशरा रूए जमीन पे तश्कील, रूए जमीन में मार्ज़ वजूद में आया, उसका नाम मुस्तफ़ी मुआशरा है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो साबका दौर में जो हमारी माइशत है, ये आम बंदे की जिंदगी, वो सूद के अंदर जकड़ी हुई नजर आती है। सूद क्या है? इस पर बेशुमार तावीलात समझते हैं, बेशुमार तावीलात, तहरीफात, बेशुमार दिल को इत्मीनान दिलाने के टोटके हैं, मगर इसकी सिंपल सादा सी तारीफ ये है, कोई बंदा मजबूर है, मजबूर बंदा किसी को कहता है कि मुझे 1 लाख रुपया दे, वो बंदा 1 लाख रुपया देने से पहले ऐनक लगाता है दुनियादारी की, और उसको मंजर फिर ये नजर आता है, वो कहता है मैं आपको अगर 1 लाख दूं, आज फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूं, आज डॉलर है 250 का, तो 6 माह बाद जब आप मुझे देंगे तो डॉलर 300 का हो चुका होगा, मुझे क्या फायदा होगा? वो अगला कहता है मजबूर बंदा कि फिर मैं क्या करूं? वो कहता है 6 माह बाद जब मुझे आपने देने हैं ना, तो 1 लाख नहीं देना, 1,20,000 देना। बस ये है 2 जमा 2 4 की तरह सूद की तारीफ। ये जो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है ये सूद है। बोले न क्या है? जुबानें लड़खड़ा तो नहीं रही ये बात करते हो, ये सूद है। अब सूद क्या है उसके बारे में कुरान का फैसला सुन। सूरह बकरा की आयत नंबर 275 और 276, उसके अंदर ये फैसला सुना दिया गया। फरमाया याद रखो, हर्रम रिबा, सूद हराम है, सूद हराम है। खंजीर हराम है ना, कुत्ता हराम, बिल्ली हराम, सूअर हराम। सूअर का गोश्त खाना या ये सूद खाना, ये बराबर ही, सूद हराम है। और उसके बारे में फरमाया ये तुम्हारे ज़हन में आएगा कि ये जो 10,000 20,000 एक्स्ट्रा आ रहा है, इससे बरकत हो गई है।
आयत नंबर 276 में फरमाया नहीं, यमहकुल्लाहु रिबा, जहां सूद आता है वहां बरकत खत्म हो जाती है। वो बरकत नहीं है। बरकत किससे आती है? फरमाया युर्बि सदका, बरकत सदकाओं खैरात से आती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस ज़मन में फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम मिराज की शब अल्लाह की लिका के लिए तशरीफ ले गए, जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी। दोज़ख का एक मंजर ये था कि कुछ लोगों को हुजूर ने देखा, उनके पेट लटक रहे हैं और उनके पेटों में सांप है और सांप उनको डसते हैं और वो लोग चीखें मारते हैं, उनकी चीखों से जहन्नम दहल जाती है। मेरे आका ने पूछा, जिब्रील ये लोग कौन है? जिब्रील ने अर्ज किया, हुजूर ये सूदखोर है। और फिर आपने फरमाया सूद में 70 गुनाह है, सबसे हल्का गुनाह ये है, सूदखोर ऐसे ही है जैसे उसने अपनी मां के साथ मुंह काला किया। ये आका अलैहिस्सलाम ने सूद की मुसम्मत की। फिर आप किसी को दे रहे हैं तो आप सूद नहीं, कर्जे हसना देते हैं। ये इस्तिलाह बोले जरा क्या है? कर्जे हसना। ये कर्जे हसना ये है कि लाख दिया, लाख ही वापस लेना। तो फिर इस पर देने वाले को क्या मिलेगा? और डॉलर तो कहां का कहां जा चुका है। तो आप फिर ये मुझसे ना पूछें, ये पूछें उनसे जो मुस्तफी मुआशरे के बानी है, उनसे पूछें आका क्या मिलेगा जिसने इस धरती पर किसी की मजबूरी, किसी की मुसीबत दूर की, उसको क्या मिलेगा? तो मेरे आका फरमाते हैं, जो शख्स इस दुनिया में एक किसी की मुसीबत दूर करता है, रब रोज़े क़यामत उसकी 100 मुसीबतें दूर करेगा। सौदा ये अच्छा है या वो अच्छा था? ये अच्छा है, इसको रवाज देना चाहिए। फिर साबका मुआशरों में जब हम देखते हैं तिजारत, नाप तोल में कमी, डंडी मारना, बुरी चीजें, खराब चीजें, वो भी कस्में खा खा के बेचना। और एक नौबत तो ऐसी भी आई कुछ मुआशरों पे, इस खसलत की वजह से अल्लाह ने पूरे मुआशरों को अजाब में मुब्तला कर दिया, सफ़े हस्ती से मिटा दिया। हुजूर इस्लाम की जुबान मुकद्दस से फरमाया, सूरह रहमान के अंदर ऐलान करवाया गया, अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान। ये मतलब ये है, तोलने में, मापने में, गिनने में कभी भी डंडी नहीं मारनी, पूरा तोलो, मापो। यानी तिजारत, रिज़्क़ हलाल को तिजारत के जरिए कमाओ, वो तिजारत जो हलाल है। और एक तरफ आका ये फरमा रहे हैं, ऐ मेरे असहाब, कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जो नमाजों से मुआफ नहीं होते। ये है मुस्तक़बिल मुआशरे की झलक। सहाबा इकराम ने पूछा, हुजूर वो किससे मुआफ होते हैं? फरमाया, जब हलाल कमाने के लिए तुम घर से निकलते हो, बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आएंगी, तुम परेशान होंगे, कठिन हालात आएंगे, मगर वो बर्दाश्त कर जाओ। तो जब बर्दाश्त करोगे, रिज़्क़ हलाल की तलब में परेशानियां बर्दाश्त करोगे, उसके सदके वो गुनाह माफ हो जाएंगे जो नमाजों से माफ नहीं होते। रिज़्क़ हलाल। मैं हुजूर शेखुल इस्लाम को सुन रहा था, आपने इस पर एक बड़ी प्यारी बात फरमाई, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की रहमतुल्लाह अलैह, वो रिज़्क़ हलाल की बात कर रहे थे, सऊद और वरा पे लेक्चर दे रहे। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया वो फरमाते हैं, एक दफा इमाम अहमद बिन हंबल के किचन में आटा खत्म हो गया और खातिम जिसने रोटियां बना के देनी थी खाना, उसने बड़ा आटा तलाश किया मगर आटा ना मिला। वो दौड़ा, इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे के घर से आटा ले आया, रोटियां बनाई, और उधर इमाम को पता चल चुका था कि किचन में आटा खत्म हो चुका है। जब रोटियां बना के पेश की तो आपने फरमाया, आटा तो नहीं था, ये कहां से लाए हो? उसने कहा, हुजूर आपके बेटे के घर से रात को आटा लाया हूं। फरमाया, ले जाओ, भूखा सोना मंजूर है मगर ये रोटियां नहीं खाऊंगा। जाओ, जाके दजला के दरिया में फेंक दो और खड़े रहना वहां, तुम्हें सवाल का जवाब आंखों से मिल जाएगा।
وہ روٹیاں جا کے دجلہ میں پھینکی، جو مچھلی روٹیوں کے قریب آتی منہ لگا کے پیچھے ہٹ جاتی، پھر ایک لہر آئی، اس پانی کی لہر نے روٹیوں کو باہر پھینک دیا، دریا نے بھی قبول نہیں کیا۔ خاتم دوڑا جا کے امام احمد بن حنبل کے قدموں میں گر پڑا، کہتا ہے حضور فرمائے وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے میرا بیٹا اس کے گھر میں یہ گندم یہ آٹا اس دور کا ہے جب وہ بغداد میں جج اور قاضی تھا، یہ سارا حرام کی کمائی سے کمایا ہوا ہے، رزق حرام ہو تو آپ دیکھ لیں مچھلیوں نے بھی ان کو منہ نہیں لگایا۔ وہ جب من میں جائے گا پیٹ میں پھر توانائی ملے گی، اس توانائی سے آپ جو اعمال کریں گے وہ اعمال کب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اس طرح سوسائٹی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال کی عادت ڈالی، حرام سے محفوظ کیا اور مستقبی معاشرہ بنایا جا رہا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، پھر معاشرے کے اندر رہنا کیسے ہے؟ آپ ایک گلی میں رہتے ہیں، پنڈ میں رہتے ہیں، گاؤں میں، قصبے میں، شہر میں، ملک میں رہتے ہیں، رہنا کیسے ہے؟ کوٹھیاں بنائیں، کاریں لیں، جو مرضی کریں، مگر رہن سہن کے طریقے یہاں سے لیں، مستقبی معاشرے سے۔ کبھی آپ سورہ حجرات پڑھیں، اس میں ایک پورا پیکج دے دیا کہ معاشروں کے اندر رہنا کیسے۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی انما المؤمنون، یہ آیت نمبر 10، 11 اور 12 تین آیات ہیں۔ پہلی بات فرمائی انما المؤمنون اخوہ، تم سارے ہی آپس میں بھائی بھائی ہو۔ جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ تم آپس میں۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں اس کو بھی نکالو اسلام سے، اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو، دھڑے بندیاں نا مختلف، کہتے ہیں یہ مشرک، یہ بدعتی، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں۔ قرآن کہتا ہے تم فلاں فلاں نہیں ہو، تم مانتے ہو وحدانیت کو، رسالت کو۔ انما المؤمنون اخوہ، تم سب بھی آپس میں بھائی بھائی ہو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دو آپس میں لڑ پڑے تو تیسرا جلدی پر تیل کا کام نہ کرے، آگے بڑھ کے ان کی آپس میں صلح کروائے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ پھر آگے فرمایا یہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اس انداز سے، یہ جس انداز سے میں پڑھ رہا ہوں، تو اس وقت کچھ اصول تجوید کے، قرات کے، ان سے استثناء مل جاتی ہے۔ لفظ بیسک بنیادی طور پر غلط نہیں ہونا چاہیے، باقی اخفاء اور معاملات اس سے کچھ نہ کچھ استثناء مل جاتی ہے۔ آگے فرمایا کہ اے ایمان والوں مذاق نہیں اڑانا کسی کا، اور عورتوں کا اسپیشل نام لیا کیونکہ یہ حص ادھر زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثلا یہ کہہ دیا فلاں کو تو کپڑے پہننے کا نہیں پتا، فلاں کو تو میک اپ کرنے کا نہیں پتا، کھانا صحیح نہیں بناتی، ان کا اسپیشل نام لیا۔ فرمایا ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے عسا ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ رب کے کتنے قریب ہوگی، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، کسی کے پاک دامن پہ الزام نہیں لگانا۔ آگے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، نام ٹیڑے نہیں بلانے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک دوسرے کے بارے میں گمان اچھا رکھو۔ ولا تجسسوا، نہ عیب تلاش کرو، نہ عیب بیان کرو۔ ولا یغتب، غیبت نہ کرو۔ واجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے بچو۔ گویا ہر وہ بات، ہر وہ لفظ، ہر وہ حرف، ہر وہ خصلت، ہر وہ عادت جس کے ساتھ معاشرے ٹوٹتے ہیں، مستقبی معاشرے کو ایسی عادتوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک کر دیا ہے، ایسی عادتوں سے پاک کر دیا، ایسی خصلتوں سے پاک کر دیا۔ ہر وہ حرف جس سے دلوں کے اندر کینہ اور بغض، حسد اور اناد پیدا ہوتا ہے، اس کو دین کا اور مستقبی معاشرے کا حصہ نہیں بننے دیا میرے آقا نے۔ اس مناسبت سے کبھی بیعت عقبہ اولیٰ کو پڑھیں، بیعت عقبہ اولیٰ جس میں 12 لوگ آئے تھے پہلی دفعہ حضور اسلام کو ملنے مدینہ پاک سے، تو انہوں نے عرض کیا حضور
آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے مدینہ پاک، تو آپ نے فرمایا میں نے مدینہ آ کے کیا کرنا ہے، ایک معاشرہ ہی بنانا نا میں نے، تو وہ معاشرہ میں کیسا بناؤں گا پہلے وہ سن لو، پھر آپس میں ڈسکس کر لو، وہ چیزیں تمہیں قبول ہوں گی تو میں آ جاؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا حضور فرمائیں کیا ہیں؟ اب آپ سنیں ذرا، جاگتی آنکھوں اور سنتے کانوں کے ساتھ، فرمایا وَلَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ وعدہ کرو شرک نہیں کرو گے، وَلَا يَسْرِكْنَ چوری نہیں کرو گے، وَلَا يَزْنِينَ بدکاری نہیں کرو گے، وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرو گے، وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ کسی کے دامن پر بہتان نہیں لگاؤ گے، اور چھٹے نمبر پہ فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں وہ میری باتیں ماننی پڑیں گی، جاؤ جا کے آپس میں ڈسکس کر لو، تمہیں یہ قبول ہے تو میں آ جاؤں گا۔ وہ چلے گئے، اگلے سال جب آئے تو پھر 12 نہیں 60 سے زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ باتیں انہیں قبول تھی۔ تو پھر حضور نے 3 باتیں اور فرمائیں، فرمایا یہ وعدہ کرو صدقہ و خیرات کی کثرت کرو گے، نمبر 2 فرمایا میں تمہارے رویوں اور تمہاری زبانوں سے کبھی سختی نہ دیکھوں۔ یہ بات ویسے میں نے اینڈ پہ کرنی تھی مگر یہاں کر دیتا، اگر ہم اس تناظر میں اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں نا تو اس معاشرے کا دعویٰ ہے کہ ہم بہت بڑے مذہبی ہیں۔ آپ باقی دنیا داروں کی تو بات ہی چھوڑیں نا، اس بندے کو یہ دیکھیں جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں سب سے بڑا مذہبی ہوں، کبھی اس کی زبان سن لیں، محراب و منبر کی زبان کبھی سن لیں، فتوے گالیاں اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ کیا میرے آقا ایسا معاشرہ بنانا چاہتے تھے؟ معاشرہ تو یہ بنانا چاہتے تھے، فرمایا مدینہ والو میں تمہارے رویوں سے جب بھی دیکھو نرمی دیکھو، اور اینڈ پر فرمایا ہمیشہ اپنے وعدوں کی پابندی کرو گے، یہ قبول ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور قبول ہے۔ فرمایا اگر تمہیں یہ قبول ہے تو ہمیں پھر مدینہ قبول ہے۔ معزز حاضرین حاضرات، یہ تعلیمات، یہ ٹھنڈک، یہ باد بہاری کے جھونکے، یہ صرف اس معاشرے میں نظر آتے ہیں جس معاشرے کی تشکیل میرے آقا نے خود کی، اور اس کو کہتے ہیں مصطفی معاشرہ۔ اور اب میری گفتگو کا کلائمیکس ہے، سابقہ معاشروں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو عدل اور انصاف میکسیمم معاشروں کے اندر نظر نہیں آتا، بلکہ اگر یہ جملہ بول دیں یہ کوئی مبالغہ نہیں، پہلے معاشروں میں عدل اور انصاف امیروں اور طاقتوروں کی لونڈی تھا، اور غریب بیچارے مارے مارے پھرتے تھے۔ اس ضمن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 پڑھیں، نساء کی 135، نساء کی 3، الطلاق کی 2، اور سورہ حجرات کی 9، سورہ حدید کی 27، سورہ یونس کی 47۔ یہ مختلف مقامات پہ مختلف طریقوں سے عدل و انصاف کی بات کی۔ میں صرف ایک آیت آپ کو سناتا ہوں، اور وہ آیت سورہ نساء کی، اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ایک جھلک ہے عدل و انصاف کی۔ بولے بلند آواز سے کس کی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو قوامین بالقسط، ایمان والو پوری طاقت پوری قوت کے ساتھ انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ اور جب کبھی تمہیں انصاف عدل بحال کرنے کے لیے گواہی دینی پڑ جائے تو گواہی برادریوں کے لیے نہیں دینی۔ ہمارے یہاں جیسے برادریاں ہوتی ہیں مختلف، راجے، چودھری، جٹ، بٹ، مغل، گوندل، چیمے، وڈائی، یہ ساری برادریاں ہیں۔ تو کوئی ایک برادری کا بندہ پھنس جائے عدالت میں تو جن لوگوں کے سر پہ صرف برادری کا بھوت ہے، سوار ہے، وہ کہتے ہیں برادری کی عزت بےزتی کا معاملہ بے شک قرآن قسم اٹھا کے کہہ لو لیکن بندہ چھڑانا ہے۔ ادھر کیا فرمایا؟ فرمایا ایسے تو معاشرے ٹوٹ جائیں گے۔ کبھی بھی گواہی برادری کے لیے نہیں، شہداء للہ،
جب بھی گواہی دو اللہ کے لیے. پھر آگے فرمایا جب گواہی دو گے ہو سکتا ہے بلو علی انفسکم وہ تمہارے اپنے خلاف جاری ہو، اول والدین وہ تمہارے والدین کے خلاف جاری ہو، اول اقربین تمہارے قریبی رشتہ دار، ان یکن غنیا اور فقیرا ہو سکتا ہے مد مقابل تگڑا ہو یا ماڑا ہو. فرمایا سچویشن جو بھی ہو، مد مقابل تگڑا ہے، ماڑا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، وہ گواہی تمہارے خلاف جاری ہے والدین کے قریبی رشتہ داروں کے لیے. یہ چیز تکلی ہی نہیں، جب بھی گواہی دو عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے گواہی اپنے مولا کی رضا کے لیے دو. یہ بات ارشاد فرمائی. اس ضمن میں کبھی آقا کا آخری خطبہ پڑھیں جو 7 لاکھ صحابہ کو فرمایا تھا. فرمایا جو آج یہاں موجود نہیں ان تک باتیں پہنچا دو. فرمایا آج میں نئے عالمی نظام کا اعلان کر رہا ہوں. آج کے بعد جو معاشرہ اچھا معاشرہ بننا چاہے گا انہیں میری تعلیمات کے آگے سر نگوں کرنا پڑے گا. اس پورے خطاب کو پڑھ لیں. مرکز و محور عدل و انصاف ہے. فرمایا میرے صحابہ اس مقام پہ کھڑے ہو کے میں سابقہ زمانے کی ساری جاہلیت کی رسموں کو اپنے قدموں کے نیچے رونپ کے جا رہا ہوں. پھر فرمایا جس طرح اس کعبے کو عزت ہے حرمت ہے اسی طرح مستقبی معاشرے کے اندر ایک مارے بندے کی جان مال عزت کو بھی اسی طرح حرمت ہے جس طرح کعبۃ اللہ کو حرمت ہے. شرف انسانیت کا یہ تصور کسی معاشرے میں نظر نہیں آتا. حکمرانی کے اصول دیے، ملکیت کے حقوق دیے، وراثت کے حقوق دیے، معاشی استحصال سے معاشرے کو تحفظ دیا ہے. مرکز و محور اس پورے خطبے کا وہ عدل و انصاف ہے. تو یہ بات کرنے کے بعد اب بات جہاں پہ ختم کرنی ہے، جن خطوط پر حضور نے پورا معاشرہ ترتیب دے دیا، پھر خلفائے راشدین آئے، انہوں نے انہی خطوط پر اس معاشرے کے تصور میں وسعت پیدا کرتے چلے گئے. حتیٰ کہ صحابہ کرام کے دور میں اس مستبدی معاشرے کی کرنیں لاہور کی سرزمین پہ آ گئی تھی. صحابہ کرام یہاں تک آ گئے تھے. تو خلفائے راشدین جو خلافت کی مدت ہے وہ 30 سال ہے. حضور نے فرمایا الخلافت 30 سنہ ثم بعدها ملک و امارہ. فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اس کے بعد پھر خلافت نہیں ہوگی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی یا جانشینی ہوگی. اور خلافت 30 سال خود حضور فرما گئے. کبھی اب جمع کر لیں آپ، سیدنا صدیق اکبر کی 2 سال اور 6 مہینے، سیدنا فاروق اعظم کی 10 سال، سیدنا عثمان غنی 12 سال، مولا علی شیر خدا 5 سال. یہ ساری کو جمع کریں تو 29.5 سال بنتے ہیں. 6 ماہ کم ہے. خلافت کا یہ دور اس وقت آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا مصداق بنتا ہے جب امام حسن کے 6 ماہ شامل کرتے ہیں. پھر بڑھتا 30 سال. امام حسن پہ آ کے خلافت ختم. بولے امام حسن پہ آ کے خلافت ختم ہو گئی. اس کے بعد خلافت نہیں ہے. جو شخص کسی اور کو خلیفہ بنانے کی کوشش کرے گا وہ ناکام کوشش ہوگی. وہ جو کوشش کرے گا اس کے چہرے پر ناکامی اور شکست کی دھول اڑے گی. اس لیے کہ امام حسن پہ آ کے خلافت ختم ہو گئی. اس کے بعد جانشینی ہے، اس کے بعد امارت ہے، اس کے بعد ملوکیت کی سطح میں آ گیا زمانہ، لیکن خلافت نہیں ہے. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ خلافت راشدہ کا یہ سارا دور اسی مستبدی معاشرے کی بقا اور ارتقاء میں گزرا، کیونکہ وہ معاشرہ تھا جس نے براہ راست تربیت حضور سے لی. خلافت راشدہ ختم ہوئی تو معاملات پھر خراب ہو گئے، معاملات بگڑنا شروع ہو گئے، کیونکہ معاشرہ پھر جانشینی اور ملوکیت کی زد میں آ گیا. لیکن پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے کوشش کوئی نہیں کی. آپ 1450 سال کی تاریخ پڑھ لیں، اگر کسی جگہ میں نظر آتا ہے یزید پلید لعین کافر، وہ نظر آتا ہے اپنی گندی سوچ سے مصطفی معاشرے کے تصور کو گدلا کرتے ہوئے، اگر وہ نظر آتا ہے اسی معاشرے میں
مستفی معاشرے کی کوکھ میں پلنے والا فاطمہ کا شہزادہ حسین بھی نظر آتا ہے۔ اگر ہمیں نظر آتے ہیں بنو امیہ کے ظالم جابر اور حفص میں لٹھڑے ہوئے حکمران، تو اسی معاشرے میں ہمیں عمر بن عبد العزیز بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے خلافت راشدہ کا دور دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ 1400 سال کی تاریخ میں ایسا بھی نہیں ہوگا کہ سٹرگل نہیں ہوئی، سٹرگل ہوتی رہی ہے۔ اگر تخریب کار آتے رہے تو تعمیر کرنے والے بھی آتے رہے، معاملات خراب کرنے والے آتے رہے تو معاملات سنوارنے والے بھی آتے رہے، حتیٰ کہ یہ جو دور ہے جس دور میں آج ہم ہیں، باتیں اب آخری دونوں سائڈ پہ بتا دیں آپ کہ اب جو بات کرنے لگا ہوں صرف واہ کے لیے، خوش کرنے کے لیے کروں، ڈنڈی ماروں یا امانت داری سے کام؟ پھر امانت داری یہی ہے۔ اب کیونکہ کڑوی گولی جو ہوتی ہے وہ سچ ہی ہوتا ہے، تو اجازت ہے دونوں طرف آپ کو، بات غلط ہو آپ کہیں گے بھئی آپ چپکے سے نیچے اتر جائیں، آپ کو اجازت ہے۔ آج یہ جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ مستبی معاشرے کا حصہ ہے۔ ہاں نعرے ملتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہر 6 ماہ بعد ایک نیا نعرہ معرض وجود میں آتا ہے، اور اس تصور کے ساتھ معرض وجود میں آتا ہے کہ یہ نعرہ لگاؤ بیڑے پار۔ نعرے نظر آتے ہیں، کردار نظر نہیں آتا۔ یہ جو معاشرہ ہے اس کو دیکھ کے یوں لگتا ہے جیسے یہ معاشرہ دور جاہلیت کے معاشروں میں سے ایک ہے۔ معاشرے کے گندے، کرپٹ، زانی، ڈاکو لوگ سیاست کے نام پہ ہم پہ مسلط کر دیے گئے، جن کی وجہ سے پاکستانی نظام سوالیہ نشان کا شکار ہے۔ عدالتیں دیکھ لیں، عدل و انصاف نام کی چیز وہاں ختم ہو چکی ہے۔ کئیوں کے لیے رات 12 بجے کھل جاتی ہیں اور کئیوں کے لیے 12 سال بھی نہیں کھلتی۔ جھوٹ اور بددیانتی میں پہلا نمبر ہے ہمارا، جھوٹ اور بددیانتی میں۔ یہ سیلاب کی مد میں لوگوں نے اعلان کیا تھا آپ کو امداد دیں گے، مگر اعلان نہیں ہوئے، انہوں نے دی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کن کو دیں؟ جن کی 2 روپے کی سٹوریاں پوری دنیا میں کرپشن کی بکتی ہیں ان کو دیں۔ وہ ہمارا کردار یہ ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں، شراب نوشی اعلیٰ حکومتی ذمہ داران سے لے کے عوام تک یہ سرایت کر چکی ہے۔ یہ نشہ، چرس، افیون، شیشہ یونیورسٹیوں میں بچے پیتے ہیں، بچیاں پیتی ہیں، اور ان سب بیچنے والوں کے سر پہ یہ گندا نظام چھتری کے طور پر قائم ہے، ان کی حفاظت کرتا۔ اور یعنی اور فحاشی رات 2 بجے تک پاکستان کی جنریشن اس موبائل پہ کو قاری عبد الباسط کی تلاوت نہیں سنتی، وہ یہی فوش مناظر دیکھتے ہیں۔ شادیوں کے مناظر آپ دیکھ لیں، باپ اور ماں کے اندر جرأت نہیں شادی کے اندر بچوں کو یہ کہہ سکے کہ بیٹا لباس کیسا پہنا ہوا آپ نے۔ رشوت، کوئی پاکستان کا محکمہ اس لعنت سے آزاد نہیں۔ نظام معیشت سود کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تجارت، اعلیٰ تاجروں کی توبہ ان کا نام ہی نہ لے۔ نیچے آپ ایک ریڑھی والے کو دیکھ لیں، وہ بھی کم تولتا ہے، کم ماپتا ہے، کم بیچتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے۔ یہ حال ہے۔ اب یہ جتنی خرابیاں میں نے آپ کو بیان کی ہیں، یہ ساری خرابیاں یہ ان معاشروں کی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کے معاشرے، یہ ان کی تھی۔ ہم نے مدینہ والوں کی لینے کی بجائے ان کی لے لی، اور تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ اور جن کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی تھی، اب کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں، سورہ ہود گھر میں جا کے پڑھنا۔ کون سی سورہ؟ بولے دوبارہ، ہود۔ اس میں 6 انبیاء کرام کے آپ کو واقعات ملیں گے امتوں کے۔ قوم نوح کا واقعہ، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم لوط علیہ السلام، قوم شعیب، ان انبیاء کی امتوں کے واقعات ملیں گے۔ ہر امت کو جب نبی بلاتا ایک الوہی نظام کی طرف، آگے سے وہ انکار کرتے تو کہیں اللہ فرماتا ہے اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔
کہیں فرماتا اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور جو قوم صالح ہے نا، صالح علیہ السلام ارشاد ناز، قوم کو ایک اچھے نظام کی طرف بلاتے ہیں، قوم نے انکار کیا، اتنی شدت سے کیا کہ اس معاشرے کی 9 جماعتیں، اب جملہ سن لیں قرآن کا، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے دل پہ بڑا گراں گزرا ہے۔ فرمایا وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَہْطٍ، تسعہ کہتے ہیں 9 جماعتیں ایک شخص کے خلاف متحد ہو گئی، 9 جماعتیں اس نظام کو بچانے کے لیے ایک پیج پہ آ گئی، 9 بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے سردار صالح علیہ السلام کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور عوام کے اندر یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ اس کی طرف نہ جانا، اس کی نہ ماننا۔ پھر اللہ نے فرمایا صالح علیہ السلام سے، صالح تو ذرا ان سے الگ ہو جا، دیکھنے میں کرتا کیا ہے۔ یہ قرآن کا فلسفہ ہے، جب اللہ کسی قوم کو شکنجے میں جکڑنا چاہتا ہے پھر نیک لوگوں سے کہتا ہے تم سائڈ پہ ہٹ جاؤ، اور معاشرہ کیا کہتا ہے؟ کہتا وہی تھے، آمدے ہی کوئی نہیں، اب وہ چلے گئے ہیں۔ یہ قرآن کا اصول ہے، جب اللہ کسی کو ناراضگی کے شکنجے میں جکڑنا چاہتا ہے پہلے نیک لوگوں کو کہتا ہے کہ تم ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، ان کو دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ لوط علیہ السلام کو کہا فَأَسْرِ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، راتوں رات بستی سے الگ ہو جاؤ۔ صبح ہوئی، فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ گویا وہ ساری خرابیاں جس وجہ سے پہلی امتیں تباہ ہوئی اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے اس کی نشاندہی اور اس کا رونا یوں رویا اس امت کا، کہتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، اور امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کس قدر تم پہ گراں صبحوں کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خیمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کی مدفن تم ہو۔ اس سوسائٹی میں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ فریضہ ترک ہو چکا ہے، اور جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں مذہبی ہوں، عالمی مبلغ ہوں، اس کی تبلیغ بس وضاقتہ سے شروع ہوتی ہے اور وضاقتہ پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو سود لے رہا تھا اس کو کس نے روکنا ہے؟ وہ جو عدالت انصاف نہیں کر رہی اس کو، ان کو آقا کے دیے ہوئے نظام کے تابع کس نے کرنا ہے؟ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکانی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اب پھر کرنا کیا ہے؟ وہ جو کرنا ہے وہ سننے اور بات ختم کرتے ہیں۔ کرنا کیا؟ کرنا یہ ہے کہ اگر شعور کی کھڑکیاں کھل گئی تو کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس معاشرے کو مستفوی معاشرہ بنانا ہے۔ بولے کیا کرنا؟ مستفوی معاشرہ بنانا ہے۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ابھی 75 سال ہوئے ہیں، 100 سال بعد بھی اگر اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہیں گے، جواب اس کا ایک ہی ہے، وہ یہ کہ وہ کون سے نظام نہیں، وہ کون سے لیڈر کے نعرے نہیں جو ہم نے اپنا کے نہیں دیکھے، مگر بدلے میں کیا ملی؟ مایوسی۔ بدلے میں کیا ملی؟ شکست کی دھول۔ آج بھی معاشرہ یا 200 سال بھی گرا ہوا معاشرہ اٹھنا چاہتا ہے، اس کے پاس طریقہ صرف آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے، اس کے علاوہ سنبھلنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے کا نام سیرت مصطفیٰ ہے۔ بولے سیرت مصطفیٰ ہے۔
اور سیرت مصطفیٰ کی جب بات کرتے ہیں تو دو حصے ہیں، ایک 40 سال تک، ایک 40 سے 63 تک۔ جو 40 سالہ ہے اس میں حضور کا بچپنا، حضور کا لڑکپن، حضور کی جوانی، حضور کی خلوت، حضور کی جلوت، معاملات، لین دین، آپ کا ذاتی کردار، ذاتی کریکٹر نظر آئے گا۔ گویا جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہے میں نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، سیرت یہ بتاتی ہے سب سے پہلے اس شخص کو اپنے 5-6 فٹ جسم پر اس سیرت کو لاگو کرنا پڑے۔ پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو سچ بولنا سکھاؤ، امانتداری، دیانتداری۔ جب میرے آقا علیہ السلام غار حرا سے قرآن کی روشنی لے کے آئے تھے اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتایا تو انہوں نے حضور کا ذاتی کردار کیسے بیان کیا تھا؟ فرمایا میرے سرتاج آپ وہ ہیں جو دکھیوں کی مدد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح کا آقا کا ذاتی کردار بیان کیا اور فرمایا اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ آ کے یہ عزم رکھتے ہیں ہم نے اس سوسائٹی کو بدلنا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ذاتی کردار۔ حضور شیخ الاسلام نے اس امت کے ایک ایک فرد، ایک ایک جوان، ایک ایک بیٹی کے کردار کو بدلنے کے لیے اعتکاف جیسی خلوتیں بھی دی ہیں۔ اعتکاف جیسی آپ نے سنا ہوگا نا کچھ لوگوں کے بارے میں جو نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر پڑھتے ہیں، تاریخ میں پڑھا ہوگا مگر دیکھے نہیں آپ نے۔ وہ آئے ہم دکھاتے ہیں، آپ آئے منہاج القرآن، آپ آخری عشرہ اعتکاف کا وقت کے مجدد کی صحبت میں گزارے، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو بھیجیں، ایک نہیں، 10 نہیں، درجن نہیں، 2 درجن نہیں، سینکڑا بھی نہیں، ہزاروں ایسے ملیں گے جو نماز تراویح پڑھ کے بیٹھے، پھر حضور شیخ الاسلام کا خطاب سنا، اسی جگہ سحری کی، اسی جگہ نماز فجر پڑھی، نماز عشاء کے وضو کے ساتھ۔ ہزاروں لوگ نظر آئیں گے۔ یہ تصورات حضور شیخ الاسلام دینا چاہتے ہیں جس کے تانے بانے میرے آقا علیہ السلام کے قدموں سے پھوٹتے ہیں۔ اور پھر سیرت کا دوسرا حصہ ہے، جب اپنے آپ کو بدل لیں گے پھر یہ نہیں کہنا کہ میں نے بس داڑھی رکھ لی، 5 نمازیں پڑھتا ہوں، ٹوپی پہنتا ہوں، میں بس ٹھیک ہو جی میں بدل گیا ہوں، مجھے آپ کو ضرورت نہیں، اللہ اللہ کرو اور اللہ اللہ اور خیر صلاح۔ نہ اگر آپ ایسا کریں گے وہ جو حضور کی 40 سے 63 سالہ زندگی ہے وہ پھر کدھر جائے گی؟ وہ بھی آپ نے ہی فالو کرنی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ ہے اجتماعی سٹرگل۔ اس سٹرگل میں میرے آقا اکیلے نظر نہیں آتے۔ اگر آقا کی دائیں سائڈ ابو بکر و عمر و علی نظر آتے ہیں تو بائیں سائڈ پہ بلال اور بائیں سائڈ پہ فارس سے آیا ہوا سلمان بھی نظر آتا ہے۔ وہ اجتماعی سٹرگل ہے۔ ہمیشہ معاشرے بدلتے ہیں جب تک اس معاشرے کی ایک تہائی اکثریت اس ظالم نظام کے خلاف اٹھ کھڑی نہیں ہوتی۔ حضور شیخ الاسلام 40 سال سے اسی ڈگر پہ سٹرگل کر رہے ہیں۔ اگر ذاتی کردار دیکھے مختلف، آپ کو کہیں درس قرآن نظر آ رہا ہے، کہیں آپ کو اعتکاف کی 10 راتیں نظر آ رہی ہیں، کہیں آپ کو مینار پاکستان سبزہ زار کی میلاد کانفرنس نظر آ رہی ہے۔ یہ ذاتی کردار کو سنوارنے کی سٹرگل ہے۔ اگر اجتماعی سٹرگل اس پورے معاشرے کو دیکھنی ہو تو اسلام آباد کی یک بستہ راتوں میں وہ دھرنا ہمارا دیکھ لیں۔ وہ دھرنا کسی کی پگڑی کا چھپنا اونچا کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ دھرنا میرے آقا کے دین کا پرچم اونچا کرنے کے لیے تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ گویا ہماری ساری سٹرگل جس جگہ کے منتج ہوتی ہے اس جگہ کا نام ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ آپ نے پچھلے 2 دن اور آج کا دن جو باتیں سنی، اگر آپ کا دل میں کہتا ہے، دائیں بائیں نہیں، سب سے بڑا مفتی ہے، اس سے پوچھیں، یہ کہتا ہے کہ یہ سودا سونا ہے، یہ ستھرا ہے، یہ نکھرا ہوا ہے، تو آج وقت ہے آئیں اس پلیٹ فارم پہ،
یہ پلیٹ فارم کی برکت یہ ہے کہ اس پہ کوئی ایک قدم اٹھائے نتیجہ 10 قدم ملتا ہے. اس کی برکت یہ ہے. آئے یہاں پہ آ کے اپنی توانائیاں صرف کریں. اللہ نے آپ کو بولنے کی توانائی دی ہے، وہ بھی دیں. سیاسی توانائی دی ہے، وہ بھی دیں. معاشی توانائی دی ہے، وہ بھی دیں. انشاءاللہ مایوسی کفر ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا، بولے انشاءاللہ وقت آئے گا، اس دھرتی پہ سارے طاغوت کے پرچم نیچے آئیں گے اور حسین کے بابا جان کے دین کا پرچم انشاءاللہ سب سے اونچا. مایوسی کفر ہوتی ہے، سٹرگل مسلسل اس سے نتیجہ نکلتا ہے. یہاں پر بات ختم کرتے ہیں. آپ کو اعتکاف کی دعوت ہے. آپ کو منہاج القرآن، یوتھ لیگ، MSM، ویمن لیگ، علماء کونسل، عوامی تحریک، ان سارے فورمز کی طرف سے بھی دعوت ہے. تشریف لائیں. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. کل ہمارا موضوع ہوگا رمضان اور تقویٰ، اور جو مقرر تشریف لائیں گے علامہ منہاج الدین صاحب، منہاج الدین قادری. میں ایک ہی جملہ بولوں گا اس پہ. جب ان کو کل سنیں گے نا، آپ کے دل سے آواز آئے گی کہ اصل ہیرا آج آیا ہے. وہ جو کل والا تھا وہ کچھ بھی نہیں. انشاءاللہ آپ جب کل سنیں گے آپ واقعی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے. پوری ٹیم، محترم شاہد بشیر صاحب، محترم چودھری صاحب اور علامہ فاروق صاحب اور بالخصوص حافظ مظہر صاحب، ان سب کو سیلوٹ ہے. سرائے عالمگیر سے ہمارے راجہ عبدالوحید صاحب جو ڈسٹرکٹ گجرات کے ناظم ہیں، وہ تیسری آج مجلس میں، ہر مجلس میں ان کو دیکھ رہے ہوں تشریف لاتے ہیں. ان کو بھی ویلکم ہے. آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل، اسلامی میسج سروس.